بریک کے بعد حاضر ہے ناظرین، سندھ کا ایک اور صحافی نامعلوم حملہ آوروں کی گولیوں کا نشانہ بن کر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ میرپور ماتھیلو سے تعلق رکھنے والے مقامی اخبار سے وابستہ صحافی نصر اللہ گڈانی پر منگل کو گھوٹکی میں نامعلوم افراد نے حملہ کیا۔ حملہ آوروں کی 4 گولیاں صحافی کے جسم میں پیوست ہو گئیں۔ انہیں ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد رحیم یار خان کے شیخ زید اسپتال منتقل کیا گیا۔ بعد ازاں انہیں آج ایئر ایمبولنس کے ذریعے انہیں آغا خان اسپتال کراچی منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ تاہم صحافی کی حالت انتہائی تشویشناک۔ سندھ بھر کی تمام تر صحافی تنظیمیں نصر اللہ گڈانی پر قاتلانہ حملے کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ صحافی کمیونٹی کا الزام ہے کہ نصر اللہ گڈانی سندھ کے وڈیروں کے خلاف خبریں دے رہے تھے، جس کی پاداش میں ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ سندھ میں ایسا پہلی بار نہیں ہوا، کوئی صحافی وڈیرا شاہی کا نشانہ بنا ہو۔ اس سے قبل بھی صوبے میں کئی صحافیوں کو قتل کیا گیا، وہ اغوا ہوئے، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ شمالی سندھ میں قبائلی نظام کے ساتھ وہاں کے باسیوں کا طرز زندگی روب اور دبدبے سے جینے کا ہے، جس میں ہر کوئی اپنی طاقت دکھاتا ہے۔ اس لیے زیریں سندھ کی نسبت شمالی سندھ میں اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے رہتے ہیں۔ شمالی سندھ کے 8 اضلاع سکھر، گھوٹکی، لاڑکانہ، شکارپور، جیکب آباد، خیرپور، کمبر، شہداد کوٹ اور کشمور میں ہی صحافیوں کے قتل، اغوا اور تشدد کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ فریدم نیٹ ورک کی رپورٹ کے مطابق 2012 سے 2022 تک صوبہ سندھ صحافیوں کے لیے سب سے خطرناک صوبہ رہا، جس میں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ صحافی قتل ہوئے۔ پاکستان پریس فاؤنڈیشن کے مطابق گزشتہ برس سندھ میں 56 صحافیوں پر کیسز بنائے گئے، 2 صحافی قتل ہوئے، 72 صحافیوں پر تشدد کیا گیا، جبکہ 3 صحافی اغوا ہوئے۔ صوبہ سندھ وطن عزیز کا وہ صوبہ ہے جہاں وڈیرا شاہی نظام میں انسان محض بوجھ اٹھانے والا جانور ہے، یا الیکشن کے دنوں میں وڈیرے سائیں کے لیے ووٹوں کی گنتگی پوری کرنے والی مشین بن جاتا ہے۔ اس نظام کے خلاف جس نے آواز اٹھائی، اس آواز کا خراج اپنی جان کی قربانی دے کر ادا کیا۔ مارچ 2021 میں مقامی اخبار سے وابستہ صحافی اجے لالبانی کو اجرتی قاتلوں کی مدد سے قتل کیا گیا۔ اس طرح مئی 2020 میں جیکب آباد میں سندھ کے کوشش روزنامہ کے لیے کام کرنے والے سینئر صحافی ذوالفقار علی کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ اس سے قبل فروری 2020 میں مہراب پور سے تعلق رکھنے والے صحافی عزیز میمن کو گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا۔ سندھی سے کاوش اخبار منسلک عزیز میمن کی نعش نہر سے برآمد ہوئی تھی۔ جون 2021 میں احسان مستوئی پر مقامی بااثر وڈیرے نے تشدد کیا، جس کا مقدمہ تک درج نہ ہو سکا۔ اگست 2021 میں ہی سانگھڑ کے قریب ورک شاپ میں مقامی رپورٹر غلام قادر شرپر وڈیرے کے بیٹوں کا کلہاڑیوں، ڈنڈوں، پتھروں سے حملہ آور صحافی کو شدید زخمی حالت میں روڈ پر پھینک کر فرار ہو گئے۔ جنوری 2022 میں سانگھڑ کے شہر جھول میں مقامی صحافی غلام مرتضی شر کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔ اسی طرح اگست 2023 میں ایک ہفتے کے دوران 2 صحافیوں کو صوبے میں قتل کیا گیا۔ سکھر میں صحافی جان محمد مہر کو قتل کیا گیا۔ دوسرے صحافی اصغر کنڈ کو 8 اگست کی رات کو ان کے احمد پور میں اپنے گھر کے باہر فائر کر کے قتل کیا گیا۔ سندھ میں صحافی، سوشل ایکٹیوسٹ، عام آدمی کسی بھی بااثر وڈیرے کے خلاف تھوڑی بھی آواز بلند کرتا ہے تو وہ مارا جاتا ہے، ہراساں کیا جاتا ہے، اس کی فیملی کو تنگ کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ سندھ کے ضلع جیکب آباد کی تحصیل ٹھل میں پیش آیا، جہاں ایک 25 سالہ نوجوان صدام لاشاری قتل کر دیا گیا۔ یہ سندھ ہے اور یہاں وڈیروں کے راج میں اگر صحافیوں کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے تو عام آدمی شمالی سندھ میں زندگی کیسے گزار رہا ہوگا؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ دور جدید میں جب دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، وڈیروں کا راج کیسے قائم ہے؟ اس راج کو تحفظ کون دیتا ہے؟ اس کے خلاف بلند ہوتی آوازوں کو خاموش کرا دیا جاتا ہے، مگر ان کے خلاف سندھ سے باہر کوئی کیوں نہیں بولتا؟ انصاف کا ترازو، قانون کی ہتھکڑی ان کی جانب کیوں نہیں بڑھتی؟ کیا یوں ہی عام آدمی اور صحافیوں کا خون ناحق بہتا رہے گا؟ اس کے ساتھ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔